بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان انسائٹ میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، تعداد صورتحال آپ کے سامنے تو آ چکی ہوگی، آپ بھی ذرائع ابلاغ سے منسلک ہیں، خبریں سنتے ہوں گے، لیکن جو اندر کی خبر ہوتی ہے یا ان خبروں کے پس پردہ جو اصل خبر ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، پرسوں بھی ایک عرفان قادر صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے قانونی اصلاحات و احتساب، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے قانونی حلقوں کو اور سپریم کورٹ کو بھی تھریٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ دیکھیں، ملک میں سیشن کورٹ ہوتی ہیں، سول کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، ہائی کورٹ ہے، پھر سب سے بڑا جو عدلیہ کا ادارہ ہے، سب سے بڑا ادارہ وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے انسٹیٹیوشن ایک اور ہونا چاہیے جو کانسٹیٹیوشنل قسم کے میٹرز کو ان کو دیکھے، اور وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، وہ سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوگا، لازمی اس کا بھی ایک چیف جسٹس ہوگا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس میں سول سوسائٹی سے لوگ ہوں گے، آرمی سے لوگ ہوں گے، پارلیمنٹیرینز ہوں گے، کچھ اس طرح میڈیا کے لوگ ہوں گے، اور وہ فیصلہ کرنے میں اثر انداز ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، فیصلہ تو نہیں کر سکتے میڈیا والے یا پارلیمنٹیرین یا سول سوسائٹی والے، فیصلہ تو کرنا ہے جج نے، اور اس جج کا فیصلہ جو ہے، سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے کو وہاں پہ ہم چیلنج کر سکیں گے۔ اس کی کیا وارنٹی ہوگی کہ سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے کے خلاف ان کا فیصلہ ہوگا اور سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے سے بہتر فیصلہ ان کا ہوگا، اور اگر ان کے فیصلے میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو آپ اب دیکھیں، یہ ایک گورو تندر تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی نا۔ اس وقت پاکستان میں سپریم کورٹ جو ہے، اس کا جو لارجسٹ بینچ ہے، اس میں 15 سے 17 غالباً ججز ہیں، تو وہاں پہ وہ 10-12 کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں سول سوسائٹی، آرمی اور پارلیمنٹری ہوں گے، جبکہ آلریڈی یہاں پہ 17 یا 16 ججز ہیں۔ اس کے باوجود قوم اس سے مطمئن نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم اس سے مطمئن نہیں ہے، یہ سیاستدان اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، میں آپ کو اندر کی بات کہوں، یہ ہے کہ صرف یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ عدالتوں پہ حملے جو ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن پہ جو حملے ہوتے ہیں ان کے، یہ اپنے پارٹی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے، ابھی جو 2017 میں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، کہ اپنے دور میں اپنا بندہ جہانگیر ترین نااہل ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہ تو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب ملک بدری کی زندگی گزار رہے ہیں جو خود انہوں نے اختیار کی ہے، ساتھ ساتھ وہ پارٹی کی قیادت سے بھی نااہل ہیں، اور ان کی نااہلی جو تھی وہ تاحیات تھی۔ یہ سارا معاملہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے فیصلے سپریم کورٹ میں ہوئے تھے۔ اس طرح پیپلز پارٹی کو جو دکھ ہے وہ وزیر اعظم گیلانی کی وجہ سے ہے، وہ بھی نااہل ہوئے تھے۔ اب یہ سارا دکھ ان کو سپریم کورٹ کسی باڈی سے ہے، اس میں 3 ججز وہ پرانے ججز ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے سارے فیصلوں کو انہیں ریورس کروانا ہے، انہیں جہانگیر ترین کو، گیلانی کو، نواز شریف کو اہل کروانا ہے اور الیکشن لڑوانے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس خاطر وہ ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اوپر ہوگا، اور کہتے ہیں دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ عرفان قادر صاحب نے کسی ایک ملک کی مثال بھی یہ نہیں دی کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہ ہر ادارے کے اوپر آپ ادارہ بناتے جائیں، بیٹھے وہاں پہ جج ہی ہوں گے، ان کے فیصلے بھی اگر متنازع ہو گئے، ڈسپیوٹڈ ہو گئے، تو کون پھر فیصلہ کرے گا؟ کون بڑی اتھارٹی ہوگی؟ تو اس معاملے میں ہمیشہ آئین اتھارٹی ہوتا ہے، جو ریٹن فارم میں ہوتا ہے، جو عدلیہ کے پاس ہوتا ہے، جو سپریم کورٹ کے پاس ہے، جس کی سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے۔ کوئی بھی عدالت ہوگی، کوئی بھی عدلیہ ہوگی، کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہوگا، وہ اس کا کسٹوڈین ہوگا۔ تو آئین کے تحت جو فیصلے ہیں، آئین میں جو درج ہیں، ان کے تحت جو فیصلے ہو رہے ہیں، ان پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب جو دوسری بات ہے وہ خصوصاً پی ٹی آئی کے لیے ہے، وہ عمران خان کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ عرفان قادر صاحب نے کہا سپریم کورٹ کا کوئی حق نہیں بنتا، چیف جسٹس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم سے جواب طلبی کرے، وزیر اعظم کے کام میں وہ ٹانگ اڑائے اور وزیر اعظم کو نااہل کرے، شو کاز نوٹس بھیجے، سو موٹو ایکشن لے اور وہ وزیر اعظم کو نااہل کرے۔ یہ ساری چیزیں انکانسٹیٹیوشنل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا یہ ہوگا کہ اب نواز شریف باہر ہو جائیں گے، ان کی تاحیات نااہلی جو وہ ختم ہو جائے گی، وہ اب الیکشن بھی آگے لڑ سکیں گے، اور اس طرح جہانگیر ترین بھی لڑ سکیں گے۔ پھر عدلیہ کا یہ کام نہیں ہے، سپریم کورٹ کا یہ کام ہے نہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے، الیکشن کے سلسلے میں جو کچھ کرے گی وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ورکرز اور سپورٹر بھی سن لیں، اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہیں اوکے جی، سب چیزیں ختم کریں، آپ کو ایک اور عدالت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اور عدلیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی کر لیں، آپ نواز شریف کو واپس بلائیں، آپ نواز شریف کو واپس بلا لیں، آپ الیکشن کروا لیں، جہانگیر ترین کو بھی بلا لیں،
یوسف رضا گیلانی کو بھی بلا لیں کہ وہ تو 5 سال کے نااہل ہوئے تھے، بس کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی الیکشن لڑیں، ہم بھی الیکشن لڑیں، آپ الیکشن کروائیں، آپ جائیں الیکشن کے لیے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جیسا کہ ان کا ووٹ بینک ہے، انہوں نے آگے الیکشن لڑنے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں عمران خان کہ اس ملک میں ترقی ہو، خوشحالی ہو، ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو، تو پھر اگر آپ نے تا حیات حکومت کرنی ہے، وزیر اعظم رہنا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کی اس امینڈمنٹ کو، تو پی ڈی ایم کی اس بات کو آپ مان لیں، آپ آ جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کو عدلیہ نہیں چھیڑ سکے گی، آپ عدلیہ کے جواب دہ ہوں گے نہیں۔ اور دوسری بات جو ہوگی کہ جب چاہے آپ الیکشن کروائیں، جب تک آپ ملک میں ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ نے الیکشن نہیں ہونے دینے، تاکہ ملک ایک پارٹی کی قیادت میں یکسوئی کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ کام کر سکے، ملک آگے بڑھ سکے، ملک میں یہ فسطائیت ختم ہو، سیاسی بحران ختم ہو، معاشی بحران ختم ہو۔ اور ضروری بھی ہے کہ 10 سال، کم از کم 10 سال ایک پارٹی کو چاہیے ہوں گے، اور اسٹیبل گورنمنٹ ہو اس کی، اور 10 سال تک مسلسل محنت کرے، تو ہی پاکستان جا کے ان کرائسس سے باہر آ سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان کو بالکل نہیں جھکنا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی سٹینڈنگ کو درست رکھنا چاہیے، اپنے جو موقف ہے اس کو درست رکھنا چاہیے۔ آپ کو نااہل کوئی نہیں کرا سکتا، آپ کو پولیٹیکل سین سے ان سین کوئی نہیں کر سکتا، آپ کو غائب کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی عوام عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری بات جو ہے، جو فسطائیت ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، آپ دیکھیں 75 سال میں ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو گھروں سے اٹھا کر کے اور پرامن احتجاج کرتے ہوئے ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ چھیڑخانی ہو رہی ہے، جس سے کہ تمام پاکستان کے لوگ، پاکستان کے غیرت مند بیٹے سب اس سے پریشان ہیں، اور وہ ان کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، ان کے اندر جو غصہ اس وقت ہے۔ اور آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑی میجورٹی ہے، ایک سائلنٹ میجورٹی ہے، ان کے اندر انتہائی شدید اشتعال اور غصہ آ رہا ہے۔ یہ کھلواڑ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا، بلکہ ہم فلسطین اور کشمیر میں سنتے تھے کہ وہ جو کفار ہیں وہ مسلمان بہنوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنے ملک پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ظلم اور یہ بربریت اور یہ بے غیرتی اور بے اہمیتی، اس قدر یہ انتقامی کاروائیاں، اس قدر یہ انتقامی ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ماں بہن کی تمیز ختم کر دی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی الارمنگ چیز ہے اس پاکستان کی اس پولیٹیکل سینیریو میں، اور پی ڈی ایم نے جو روایت کام کر دی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر یہ انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئی تو اس کی انتہا کیا ہے؟ پھر آپ سوچ کے انسان کی روح کام جاتی ہے کہ اگر نوجوان اٹھ کے، اگر نوجوانوں نے انتقام لینا شروع کر دیا، اور اگر یہ موب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، خدا نہ خواستہ، تو یہ ملک کس طرف چلا جائے گا؟ کس طرف جائے گا یہ؟ کیونکہ لوگ ماؤں بہنوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی غیرت مند انسان ہوگا، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ یہ بے غیرتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ یہ ذلت کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، عدلیہ آگے بڑھیں اور یہ کام ختم کروائیں، اور جیلوں میں مقید جتنے بھی لوگ ہیں، خاص کر مائیں بہنیں، ان کی رہائی کے لیے فوراً آرڈر کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کو جا سکیں، اور یہ جو ہے یہ کلچر ختم ہو۔ اس کلچر کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہر غیرت مند بھائی، بیٹے اور باپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے، اور پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ تا وقت یہ کہ یہ بدبخت لوگ جو ہیں، یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے بدبخت، اپنے ان عزائم سے باز آ سکیں۔ ان کا حال اب جو ہو چکا ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے کیسے ڈیزائن کیا، بلکہ ایک بھائی مجھے ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیں جی عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، اس کا چہرہ ننگا ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا، اس نے ملک کو جناب علی، اس نے ہر جگہ آگ لگا دی، عمارتیں تباہ کر دی، تنصیبات پہ حملے کیے۔ میں نے اس کو سادہ سوال پوچھا، آپ خبریں سنتے ہو پوری؟ ہے نہیں، بس یہ بھی سنتا رہتا ہوں کبھی کبھی جیو نیوز وغیرہ۔ میں کہا آپ کو شاید پس منظر کا بھی نہیں پتا ہوگا، ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو جو اصل کہانی ہے، اس کے پیچھے کردار ہیں، جو اس کے پلانر ہیں، اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ایک بات تو مجھے بتا دو، ایک لے مین بھی بتا سکتا ہے، ایک ریڈی والا بھی بتا سکتا ہے، کیا میں بتاؤ اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ عمران خان کو ہوا ہے۔ میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ پی ڈی ایم کو ہوا ہے، نون لیگ کو ہوا ہے، فلاں کو ہوا ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ پلاننگ کس کی ہوگی؟ پھر بیوقوفی کیا عمران خان نے کی ہے؟ اپنے آپ کو نااہل کرانے کا بندوبست عمران خان نے کیا ہے؟ اپنی پارٹی کو کالعدم کرنے کا بندوبست عمران خان نے خود کیا ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں نے کیا ہے جن کو اس کا فائدہ ہوا ہے، جنہوں نے اس کا فائدہ کیش کیا ہے، جو پی ٹی آئی کو کالعدم کروانا چاہتے تھے، جو عمران خان کو نااہل کروا کے پولیٹیکل سینیریو سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا کیا ہوا اسکرپٹ ہے، اور اس اسکرپٹ کے مطابق اس پہ عمل ہوا۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کا 9/11 بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسی کے مطابق پی ڈی ایم اس کی ثمرات اب
حاصل کر رہی ہے، لیکن اپنے لیے پی ڈی ایم نے گڑا کھو دیا ہے، بہت ہی زبردست کر رہی ہیں. اور جو خاص کر عرفان قادر صاحب کر رہے ہیں نا، وہ بہت ہی زبردست ہے. کس کے لیے؟ پی ڈی ایم کے لیے نہیں، نون لیگ کے لیے نہیں، جے یو آئی کے لیے نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بھی نہیں، بلکہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اگر پی ٹی آئی نے کام کرنا ہے، 8-10 سال محنت کرنی ہے، اس ملک کو ان تمام بحرانوں سے نکالنا ہے، تو پی ٹی آئی کو بھی بات مان لینی چاہیے اور تمام قسم کی نااہلی ختم کر دینا چاہیے. ہم مان لیتے سپریم کورٹ نے غلط کیا تھا، غلط نااہلیت کا فیصلہ کیا تھا، تمام فیصلے ان کے غلط تھے، واپس آ جاؤ، سارے الیکشن کراؤ، اور آ جاؤ الیکشن کراؤ، تم بھی آ جاؤ الیکشن کراؤ، وہ بھی آ جائیں الیکشن کروائیں، آئیں الیکشن کی طرف. دیٹس اٹ. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یہ عمران خان کے لیے زبردست آپشن ہے، اپرچونٹی ہے کہ سب کام ہونے دیں، تاکہ نہ آپ کا عدلیہ کوئی بگاڑ سکے، نہ ہی آپ کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی باہر نکال سکے، اور نہ ہی آپ کو یہ کہہ سکے کہ الیکشن کرواؤ. جب آپ کا جی کیا آپ نے الیکشن کروا دینے، اور اس عرصے میں انشاءاللہ پاکستان سٹیبل ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، اور ان بحرانوں سے نکل بھی جائے گا. اور ناظرین، خاص بات وہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے وفاق کی علامت ہے، اتحاد کی علامت ہے، پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے. کیوں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ 70 سال سے پاکستان کے اندر لسانیت کی بنیاد پہ، جیوگرافیت کی بنیاد پہ، صوبائیت کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، برادریوں کی بنیاد پہ، خاندانوں کی بنیاد پہ یہ تقسیم ہو رہی تھی اور الیکشن ہو رہے تھے، پارٹیز بن رہی تھی. پاکستان میں جو کچھ بھی یہ جمہوریت کا چورن بیچ رہے تھے، یہ جمہوریت نہیں تھی، یہ کچھ چند خاندان تھے، چند طبقات تھے. پاکستان کے وفاق کی واحد علامت وہ اس کی آئیڈیالوجی تھی، وہ نظریہ پاکستان ہے. ایک واحد شخص عمران خان ہی تھا جس کے ساتھ سب صوبے، سب اقوام، سب ذاتیں، سب طبقات اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ مل گئے تھے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ایسا لیڈر ہو جو قوم کو متحد رکھے. اور دوسری اور عام بات جو اس وقت آپ نے سنی ہوگی، جو حامد میر صاحب ہیں، اس وقت پاکستان کے ایک دبنگ صحافی ہیں. بعض دفعہ وہ اپنے جو حیران کن تجزیے کرتے ہیں اور قوم کو حیران کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی چیزیں سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بہت زبردست بات کی ہے، وہ سننے کے لائق ہے. 9 مئی کو ڈیزائن کیا گیا ہے، پلان کیا گیا ہے، اس کو 9/11 بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے. آپ ان کی زبان سے آپ سن لیں اور آپ کو ساری چیزیں صحیح سمجھ آ جائیں گی، ساری چیزیں فٹ بیٹھ جائیں گی، سامنے ایک صحیح تصویر واضح ہو جائے گی 9 مئی کے حوالے سے. تو 9 مئی کہاں پہ ہوا؟ پاکستان میں ہی ہوا. تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے تو اب ہم 9 مئی کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ عباس حافظ صاحب برا نہ منائیے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکال سکتے ہیں. اب وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہو گیا آپ کا کوشچن کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں، یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آ کے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا. تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جو کہ کبھی نہیں رہی، تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے. لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تالیاں بجائی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو. 2023 پاکستان میں نئے انتخابات کا سال ہے. اس سال پاکستان میں ہر صورت میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سال ہر صورت میں الیکشن کروائیں، خواہ کوئی بھی